نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا۔ پیارے میرے محترم بھائیوں، سننے والوں اور سننے والیوں، سوال یہ ہے، اور یہ سوال کل سے نہایت گردش میں ہے۔ فیصل آباد جڑاوالا میں دہشت گردوں نے عیسائیوں کے چرچ جلا دیے، آگ لگا دی، اور ان کے مکانات کو بھی آگ لگا کر جلا دیا گیا۔ اب جڑاوالا کے اندر ایک عیسائی آدمی کھڑے ہو کر ویڈیو ریکارڈنگ کے اندر یہ بات بتاتا ہے کہ جڑاوالا میں کسی اہل حدیث نے اہل حدیث مسجد میں عیسائیوں کو عبادت کے لیے سہولت فراہم کرنے کا کہا، اور یہ بیان ابھی اس عیسائی کی حد تک ہے۔ میڈیا پر ابھی تک کی اطلاعات میں کوئی اہل حدیث یا کوئی مسلمان اس کا ویڈیو بیان سامنے نہیں آیا کہ کسی اہل حدیث نے یہ آفر کی ہو عیسائیوں کو، نصارہ کو، کہ آپ آؤ اور ہماری مسجد کے اندر اپنی نماز پڑھو یا اپنی عبادت کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہودیوں کو یا عیسائیوں کو اللہ کے گھر مسجدوں کے اندر عبادت کے لیے موقع دیا جا سکتا ہے، یا کہ ان کے ساتھ یہ تعاون کیا جا سکتا ہے کہ عیسائی مسجد میں رہ کر عبادت کریں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جڑاوالا پاکستان میں جو ہوا وہ نہایت قابل مذمت ہے اور قابل سزا ہے۔ فی الواقع حقیقتاً جس کسی نے بھی قرآن کریم کی توہین کی وہ موت کی سزا کا حقدار ہے، اور اسی طرح جن لوگوں نے چرچ جلائے، لوگوں کے گھر، مکانات اور املاک کو جلایا، لوگوں کو مارا، یا شاید کئی لوگوں کی جان بھی لے لی، وہ بھی قابل سزا ہیں۔ ان کی سزا بھی، دہشت گردوں کی سزا بھی موت کی سزا ہے۔ جو حکومت کا اور اداروں کا کام ہے کہ وہ ملک میں امن و امان کریں، اور جو بھی مجرم ہیں اس واقعے میں دونوں طرف سے، ان مجرموں کی جو سزا بنتی ہے شریعت اور قانون کے دائرے میں رہ کر انہیں وہ سزا دی جائے۔ اب آتے ہیں ہم اس مسئلے اور سوال کی طرف کہ کیا عیسائی لوگوں کو مسجد میں عبادت کے لیے اجازت دی جا سکتی ہے؟ تو جواب ہے کہ نہیں۔ اگر کہیں کسی اہل حدیث نے یہ اجازت دی ہے تو اس کا یہ اجازت دینا اس کی کم فہمی اور غلطی پر مبنی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ الحمدللہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں، یہ سجدہ گاہیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، ہاں جی، لہذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ عیسائی صلیب کی بھی پوجا کرتے ہیں، اور اسی طرح مقدس ہستیوں کے بت بنا کر یا ان کی شبیہیں بنا کر ان کی بھی پوجا کی جاتی ہے، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں جناب بی بی مریم علیہ السلام کو بھی پکارتے ہیں۔ تو اللہ کا گھر اس بات کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ اللہ کے گھر میں تو فقط اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی۔ ویسے قانون یہ ہے، پوری کائنات میں عبادت کے لائق صرف ایک اللہ اکیلا ہی ہے، اسی کو رکوع کیا جائے گا، بلکہ اسی کے لیے قیام ہوگا، اسی کے لیے رکوع ہوگا، اسی کو سجدہ کیا جائے گا، اور ما فوق الاسباب صرف اللہ ہی کو پکارا جائے گا۔
اور اللہ حی قیوم سے ہی مدد مانگی جائے گی۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ ہے اللہ حی، ہاں جی، الحی القیوم، جو زندہ ہے اور تھامنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کوئی بھی کہ جو اللہ کے علاوہ صلیب کی پوجا کرتا ہے، یا کسی کا بت بنا کر پوجا کرتا ہے، یا کسی زندہ اور مردہ کو وہ پکارتا ہے، ہاں جی، اور مدد کے لیے بلاتا ہے، تو یہ کفر ہے اور شرک اکبر ہے۔ اللہ کے گھروں میں اللہ ہی کو پکارا جائے گا، کوئی اور مذہب والا جو اللہ کے علاوہ کسی مورتی کی پوجا کرے یا صلیب کی پوجا کرے یا غیر اللہ کو پکارے، انہیں اللہ کے گھر مسجدوں میں عبادت کے لیے اجازت دینا حرام ہے۔ جامع البیان میں صحیح سند کے ساتھ یہ ہے، اور اسی طرح الجامع لأحکام القرآن کے اندر ہے کہ جب یہود و نصارہ اپنی عبادت گاہوں کے اندر جاتے، ہاں جی، چھوٹے بڑے معبد خانوں میں یا گرجوں میں جاتے، تو یہ لوگ کیا کرتے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے۔ یہود کا شرک یہ تھا کہ وہ عزیر کو، ہاں جی، معبود مانتے اور عزیر کو پکارتے۔ نصارہ کا شرک یہ تھا اور یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو معبود مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا، اور انہیں پکارتے ہیں۔ فَأَمَرَهُ اللَّهُ نَبِيَّهُ، ہاں جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ کیا حکم دیا؟ کہ اللہ کے گھروں میں، مسجدوں میں خالص اللہ ہی کو پکاریں۔ اب ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے اگر کہیں پر یہ پیشکش کی ہے نا کہ آؤ عیسائی لوگوں آپ نہ ہماری مسجد میں عبادت کر لو، تو ان کو غلطی لگی ہے۔ اور غلطی لگنے کی وجہ کیا ہے؟ غلطی لگنے کی وجہ یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، ایک تاریخی روایت ہے، حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے، تاریخ کی کتابوں میں ایک روایت ہے کہ وفد نجران کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی، یا وفد نجران وہ آئے تو انہوں نے نا مسجد کے اندر اپنی نماز پڑھی۔ تو وفد نجران کے حوالے سے یہ جو قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد کو، نصارہ کے اس گروہ کو، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز ادا کرنے کی اجازت دی۔ یہ قصہ 3 طرق سے ہے، اور تینوں کے تینوں طرق کے اندر ضعف ہے، یہ قصہ صحیح نہیں، اور اس سے دلیل اور حجت نہیں پکڑی جا سکتی۔ تو وفد نجران کو اجازت دی گئی کہ چلو تم نا مسجد نبوی میں نماز پڑھ لو، تو یہ قصہ ثابت ہی نہیں ہے۔ اس قصے کو ابن اسحاق نے اور ابن جریر نے، ہاں جی، اور اسی طرح دیگر نے ذکر کیا ہے اپنی اپنی کتابوں میں، مگر یہ قصہ ثابت نہیں ہے، اور اس کے ضعیف ہونے کی وجہ سند کے اندر انقطاع، متروک اور جھوٹے راوی ہیں، یعنی سند بوجہ انقطاع، یہ روایت بوجہ انقطاع ضعیف ہے، اور متروک اور جھوٹے راویوں کی وجہ سے یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے۔ ایسے راوی ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان راویوں کے متعلق سکوت اختیار کیا اور ان کی حدیثوں کو نہیں لکھا۔ ایسے راویوں کے تعلق سے سکوت اختیار کیا جائے اور ان کی روایات کو نہ لکھا جائے۔ اور اسی سے ملتی جلتی بات امام نسائی رحمہ اللہ نے کی، اور اسی طرح کی بات امام ابن حبان رحمہ اللہ نے۔ تو یہ جو قصہ بیان ہوا کہ وفد نجران کے لوگوں نے مسجد میں نماز پڑھی، روایات ضعیف ہیں بوجہ انقطاع اور جھوٹے اور کذاب راویوں کی وجہ سے، اور ہاں جی یہ روایات ضعیف ہیں
ان روایات کے مرسل ہونے کی وجہ سے۔ تو اس میں امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ اپنے عبادت گاہوں، اپنے عبادت خانوں میں اپنی عبادت کے اندر اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ انہوں نے جب پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تو ان کو بھی پکارتے تھے۔ فَأَمَرَهُ اللَّهُ نَبِيَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے نبی کو بھی حکم دیا اور اہل حدیثوں کو بھی حکم دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھی حکم دیا اور مومنین اور مسلمین کو بھی حکم دیا ان یخلصوا للہ الدعوۃ اذا دخلوا المساجد کلها، مسجد میں آپ نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، خالص اکیلے اللہ ہی کو پکار لگانی ہے۔ تو وہ جب آئیں گے مسجد میں عبادت کے لیے، ظاہری بات ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارنا ہے، اور قرآن مجید نے آپ کو مسجد میں غیر اللہ کو پکارنا اور اس کو آواز لگانا اور اس کی عبادت کرنا منع بتایا ہے۔ اب اس میں رہ گیا معاملہ کہ فیصل آباد جڑاں کے اندر حالات بڑے ناساز ہیں، تو چلو عیسائیوں کی دل جوئی کے لیے ہم یہ کہہ دیں، تو وہ ایک مرتبہ یہ اس ضعیف اور اس طرح کی یہ کمزور روایت کے اندر بھی یہ نہیں ہے کہ ان کو پورا ہفتہ یا پورا مہینہ عبادت کے لیے اجازت دی گئی۔ ایک موقع پر اسی ایک وقت انہوں نے نماز پڑھنا چاہی تو ان کو عبادت کی اجازت دے دی گئی، اگر یہ قصہ ثابت ہوتا۔ اچھا، بعض لوگوں نے اب یہ بھی ایک پیکج پیش کیا ہے کہ مسجد میں تو اجازت نہ دیں تو قریب کے کسی مکان میں ان کو اجازت دے دیں۔ تو بھائی میرے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، جو بھی ہو، یاد رکھو کہ شرک کرنا حرام ہے کہ حلال ہے؟ سارے مسلمان جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں شرک کرنا حرام ہے۔ جیسے کالی ماتا کو پوجنا حرام ہے، یا رام کی مورتی پوجنا حرام ہے، یا ود سوا کو پوجنا حرام ہے، لات منات کو پوجنا حرام ہے۔ کلمہ پڑھنے والوں، صلیب کو پوجنا بھی حرام ہے۔ جیسے کسی مردہ بابے کو پوجنا حرام ہے، تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پکارنا حرام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارنے والا ایسا ہے جیسے کوئی پانی سے کہے کہ پانی آ میرے منہ میں آ، تو پانی نے تو منہ میں نہیں آنا، تو یہ حرام ہے۔ جب ہم مانتے ہیں کہ کفر اور شرک اور غیر اللہ کی پوجا پکار حرام ہے، تو کیا خیال ہے حرام کے کام میں تعاون کرنا حرام ہوگا یا حلال ہوگا؟ کئی لوگوں نے کہا ہے نا کہ آپ ان کو مسجد میں عبادت کے لیے اجازت مت دو، تو محلے میں مکان دے دو، پلاٹ دے دو، تو بھائی وہ بھی حرام ہے۔ یہ ساری زمین کس کی ہے؟ ان الارض للہ، زمین اللہ ہی کی ہے۔ اللہ کی زمین پر اللہ کے غیر کی پوجا ہو اور مسلمان اس میں تعاون کرے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ان الارض للہ، ساری کائنات زمین اللہ کی ہے، خالق اللہ ہے۔ تو بھائی مسجد ہو یا پلاٹ ہو یا مکان، پوجا صرف اللہ کی ہوگی۔ ہم ان کے چرچ نہیں گراتے، نہ ان کے چرچ جلاتے ہیں، اور جو گرائے جلائے اس کو ہم دہشت گرد بتاتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ہم ان کو چرچ فراہم کریں، ایک مسلمان ان کے لیے عبادت کے لیے سہولیات پیدا کرے، تو یہ حرام ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کوئی بھی اللہ کے غیر کو پوجتا ہے، اسے عبادت کے لیے تعاون فراہم کرنا یہ حرام ہے اور فقط حرام ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون مت کرو۔ اور اس سے بڑا گناہ کیا ہے کہ کوئی اللہ کو چھوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوجے اور پکارے؟ اس سے بڑا گناہ کیا ہے کہ جو اللہ حی قیوم کے ساتھ صلیب کو، لکڑی کو پوجے؟ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے نا تو وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو مار ڈالیں گے۔ تو اب عیسیٰ علیہ جو ان کا پیغمبر ہے، ہم تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، اس حوالے سے ہمارے بھی پیغمبر ہیں،
تو جناب عیسیٰ تو صلیب کو آ کر توڑیں گے اور ہم صلیب کی پوجا کے لیے تعاون فراہم کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے گھر مسجدوں میں نہ ہندوؤں کو عبادت کی اجازت، نہ عیسائیوں کو، نہ یہودیوں کو، نہ سکھوں کو۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ کے گھر میں اللہ ہی کی عبادت ہو۔ مصیبت کی اس گھڑی کے اندر پاکستان کا ہر مسلمان اور ہر شہری ان عیسائیوں کے ساتھ، ان مظلوم عیسائیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ ہے، شریعت اور دائرے شریعت کی روشنی میں اور شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے۔